میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سہیب جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کو ٹھگنے سے بچا لیتی ہے. ہوا کچھ یوں کہ دفتر میں جب ہم بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی گھر سے بیگم کا فون آتا ہے کہ سنیں فلاں ٹی سی ایس والا آ گیا، اس کو پیسے ٹرانسفر کر دیجیے. اس کے بعد کبھی کسی اور کا فون آتا ہے کہ پاکستان پوسٹ سے آپ کا پارسل آیا ہے، گھر پہ کوئی ہے تو آپ اس کو بتا دیں ہم لینے آ رہے ہیں. تو میں گھر پہ فون کر کے آیا تھا یار کو 50 50 روپے ہاتھ میں رکھ دینا اس کے. لیکن آج جو فون آیا وہ میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو رائڈر ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کے گھر نکل رہا ہے، آپ کا پارسل ہے. تو میں نے ازیوم کیا کہ یقیناً کوئی بک ہوگی کیونکہ میرے پاس کتابیں آتی رہتی ہیں ریویو کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیجیے گا. نہیں لیکن آپ کے گھر میں کون ہے؟ میں کہا میں تو نہیں ہوں، امی ہوں گی گھر پہ. کہ ہم آپ کو ایک کوڈ بھیج رہے ہیں، یہ آپ اپنی امی کو بھیج دیجیے. میں کہا ٹھیک ہے بھیج دوں گا. کہ ابھی آپ چیک کریں. اب میں جن صاحب سے بات کر رہا ہوں وہ بھی انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں، میں بھی تھا. میں یار کیا مصیبت ہے، دیکھا میں ایک کوڈ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر باہر آیا، رائڈر کا فون آیا، پریزیومڈ رائڈر. اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر کے نیچے ہوں، بس اوپر جا رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی نمبر آیا ہوگا وہ دیکھ لیجیے. میں یار پہلی بار تو کتاب نہیں آ رہی ہے میرے پاس، کیا مصیبت ہے. میں فون کاٹ دیا. پھر آیا کہ نہیں وہ نمبر ہمیں بتا دیجیے. میں یار آپ لوگ ویٹ کرا رہے ہو کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ بتائیں بتائیں. میں دیکھا نمبر، اس نے کہا اب یہ نمبر لکھ دیجیے. میں لکھا ہوگا یہ ملا لیں. میں ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس پرناری میں تھا، میں نے ملا دیا. اس کے بعد میں نے اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ اپنے میک سے سائن آؤٹ کیا تو وہ دوبارہ لاگ ان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے میرے جو دوست یار ہیں ان کو پتا ہے کہ نہ تو میں میسج کرتے ہوئے سلام کرتا ہوں، نہ میں کوئی تمید باندھتا ہوں. میری ایک مخصوص ٹون ہوتی ہے اور میں اسی سے میسج شروع کرتا ہوں. تو دوسرا والا آدمی جواب میں کہتا ہے وہ یار کبھی سلام دعا بھی کر لیتے ہیں. آج جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور میرا واٹس ایپ جو تھا وہ چلنا بند ہو گیا تو دوست تو آپ کے پاس بعد میں آئے، پہلے ان دوستوں کی آڑ میں چھپے دشمن آئے. ہماری رپورٹر دوست ہیں کرن خان، ان کا ایک ایکسپلینر ریکارڈ کیا تھا میں نے ڈیجیٹل کے لیے. اس میں وہ کھڑی ہو کے بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ اسکیم ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے اکاؤنٹ میں یوں کوڈ آیا میں نے دے دیا اور میرے اتنے پیسے چلے گئے. تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یار اتنی سینئر ہے کیسے کوئی آپ کو بیوقوف بنا چکا ہے. سب سے پہلے تو وہ آئی اور کیا نہیں آپ کو یاد آیا آپ نے تو یہ کہا تھا. پھر تھوڑی دیر میں مجھے پڑوس سے ایک آواز آئی دوست کی کہ تو نے سلام کب سے کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں نے تو سلام نہیں کیا. کہہ رہے تیرے میسج میں آیا. میں چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ ہیکر نے میسج بھیجا تھا اور وہ پیسے بھی مانگ رہا تھا. اگر کسی شریف آدمی کے دوست ہوتے تو وہ فوراً کہیں سے 5,000 10,000 کا انتظام کر کے بھیج دیتے. یہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے الٹا پیسے مانگنے شروع کر دیے. تو یار پچھلے والے تو تم نے دیے نہیں، اور نکال میرے 12,000 اور نکال میرے 2,000. ایک نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جو $1,00,000 دیا تھا وہ کب واپس کرو گے، ہر وقت مانگتے رہتے ہو. ہمارے دوستوں نے اس ہیکر کا وہ حال کیا کہ بقول متن چکرورتی اسے اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہونے لگا. خیر اس کے بعد نشان شاہ ہمارے دوست، انہوں نے کہا فوراً بھاگو، یہ ایف آئی اے این سی سی اے والی چیز ہے، بھاگ کے جاؤ اور ریکور کرواؤ. تو ہم بھاگ کے گئے. آگے ایف آئی اے کا دفتر تھا، وہاں جا کے ہم نے ایک بندے سے بات کی، جو آفیسر تھا اس نے بہت زبردست طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگا میرا، اور اس کے بعد میرا واٹس ایپ ریکور ہو گیا. اس خبیث ہیکر نے ریکور ہونے کے بعد بھی ایک اٹیمپٹ کیا تو اس بندے نے کہا کہ ابھی اس کو چھوڑ دیجیے. خیر اس کے بعد جب میرا نمبر ریکور ہوا اور میں گھر آنے لگا تو راستے میں مجھے لوگوں کے فون آئے. اس میں سب نے، کسی نے کہا ہم نے 10,000 دیے، کسی نے کہا ہم نے 25,000 دیے. وہ لوگ جو آپ کو 150 روپے کی چائے کا بھی نہیں پلاتے، انہوں نے بھی ایسی ایسی باتیں کی کہ آپ کو یقین سے زیادہ ہنسی آنے لگی. ایک صاحب کو تو فون آیا کہ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تمہارا میسج نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ اتنی تمیز سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا شکر ہے بھائی، کہیں تو آپ کی پرسنالٹی نے آپ کا ساتھ دیا. خیر میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے میسج کہ دیکھ لیجئے میرے پاس تو یہ آیا تھا، ان صاحبہ کو پیسوں کی ضرورت تھی اور اگر کسی نے ٹرانسفر کر دیے تو سوری، میری ذمہ داری نہیں ہے بھائی، کسی کا بھی اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. بس ان سے ہوشیار رہیے. پیٹرن میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کوشش کریے کہ ایسا طریقہ اپنائیں لوگوں سے بات کرنے کا کہ جب آپ کے پاس سے میسج نہ گیا ہو تو انہیں یقین ہو جائے کہ یہ آپ کے پاس سے میسج نہیں آیا ہے.